بلکہ وہ حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت آج دنیا پہ ظاہر ہوگی۔ آج کروڑوں اربوں کھربوں لوگ، ہزاروں کروڑوں بادشاہ اس دنیا کو سنبھال نہیں پا رہے، کیونکہ ان کو ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو ہر چیز کو تھما کے رکھ دے، جو ہر چیز کو قابو میں رکھے، جو ہر چیز پر فتح پائے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو اور ہر چیز پر وہ فتح رکھتا ہو۔ سو لوگوں کو ایک ایسے ابدی اور جلالی بادشاہ کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا میری بادشاہی زمینی نہیں، میری بادشاہی آسمانی ہے، اور جب میں آسمان سے اتروں گا تو پھر آسمان کی بادشاہی کو زمین پر لاؤں گا، اور زمین کے رہنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویا! کہاں داخل ہوں گے؟ کتنے مبارک ہیں آپ، کتنے خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ اس بات کو سوچیں تو آپ ہر صبح اٹھ کر اس کا شکر ادا کریں گے، اور ایک فخر آپ کے اندر زندگی میں آئے گا کہ میں کیسی شخصیت پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں، میں مر بھی جاؤں تو بھی زندہ کیا جاؤں گا، اور اگر زندہ رہوں گا تو تبدیل ہو جاؤں گا، میں زمین پہ نہ رہوں گا بلکہ آسمان پر چڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ آسمان پر ہے اور ابد آباد آسمان پر ہے۔ پھر اس نے پکارا اور کہا لازر قبر سے کیا؟ جب اس نے لازر کو قبر سے باہر نکالا، تب ان لوگوں کو، مارتھا اور مریم کو سمجھ آئی کہ یسوع ہی قیامت اور زندگی ہے۔ وہ آپ کو ناموں کو جانتا ہے، وہ آپ کے رویے کو جانتا ہے۔ اس ماحول میں آپ نے یسوع کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے؟ کیا آپ ڈر گئے؟ کیا آپ خوف زدہ ہو گئے؟ کیا آپ نے سوچا یہ بیماری مجھے پکڑ لے گی؟ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ وباؤں سے نہیں ڈریں گے، آپ موت سے نہیں ڈریں گے، آپ کسی وبا سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ بات رخامہ کے نزدیک نہ پہنچے۔ آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ مسیحی قوم کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی کمزور ہونے نہ پائیں گے، اور کہ وبا ہمارے خیموں کے نزدیک نہیں پہنچے۔ سو خداوند آپ کی زندگیوں میں گہرا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس یسوع کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس یسوع کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس یسوع کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں میں بہت عجیب ہے، وہ کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور ہمیشہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا کلام آخری ریفرنس کے ساتھ میں بات کروں گا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو کیا کرے؟ معمور کرے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ یسوع کے بغیر نہیں ہونے والا۔ اگر قیامت آنے والی ہے تو قیامت اور زندگی کون ہے؟ یسوع۔ دنیا میں بہت سے انبیاء آئے لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں قیامت اور زندگی۔ لفظ قیامت اور زندگی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ اس کی قیامت میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ زندگی میں؟ پر اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کا فضل ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی قبر کیا ہے؟ اور ہماری قبریں بھی کیا ہوں گی؟ ہاللیلویا۔ تو پھر آپ کو اس ایمان کے ساتھ اپنے جیون کا ہر پہلو پہ سوچنا ہے۔ آپ جب بھی دائیں بائیں دیکھیں، دنیا کے حالات دیکھیں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا ہوگا، یہ سب باتوں کی فکر میں غیر قومیں رہیں گی، پر خدا آپ کو ہر چیز کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ مت کسی بادشاہ کی طرف دیکھیں، کسی منسٹری کی طرف دیکھیں، کسی پاسٹر کی طرف دیکھیں، صرف اپنے خدا کی طرف دیکھیں، کیونکہ اس نے کہا میں یہوہ میں کیا کروں گا؟ وہ آپ کو مہیا کرے گا۔ وہ مہیا کرنے والی ذات ہے۔ صرف وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ آپ ان حالات میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا کس پر ایمان ہے۔ میں نے یسوع کی شان میں جو کچھ کہا وہ حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے۔ آپ اس پر کتنا ایمان رکھتے ہیں اور آپ کتنا یقین رکھتے ہیں۔
اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے اور ابد آباد کیا رہے گا؟ ابد آباد کیا رہے گا؟ تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے، دبکنا چاہیے؟ نہیں، آپ وہ قوم نہیں ہیں۔ آپ کا چھڑانے والا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکا ہے۔ اس نے موت، قبر، گناہ اور ابلیس پر کیا پائی ہے؟ اور جب اس نے پائی ہے تو ہم نے بھی کیا پائی ہے؟ آپ گھبرا جاتے ہیں، لوگ ابلیس سے گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ دنیا نہ حالات، آپ کچھ نہیں آپ کو ہو سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آسمان پر چڑھ گیا، جو عالم بالا پر چڑھ گیا۔ آج سب کتابیں کھلی ہیں اور سب قومیں کہتی ہیں کہ یسوع آنے والا ہے۔ سب قومیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یسوع آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ یسوع۔ بالواسطہ بلا واسطہ ان کی زبان پر یہی بات ہے۔ وہ یہودی ہوں، ہمارے مسلم بھائی ہوں، وہ غیر قومیں ہوں، مسیحی ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں واقعی ایک ہستی آنے والی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ کیسی بات ہے، وہ اس کا نام جانتے ہیں، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا دوسرا نام نہیں جو آنے والا ہے۔ سو جس کا نام یسوع ہے، وہ موت، قبر، گناہ پر فاتح ہے، اور وہی آنے والا ہے۔ جب وہ آنے والا ہے تو ہمیں اداس ہونا چاہیے؟ نہیں۔ پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اس عبادت کا مقصد یہی ہے، کیونکہ آنے والی گھڑی کے بارے میں خدا کے کلام لکھا ہے کہ ریپچر کے بارے میں خداوند کو معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ خدا کا کلام یہاں بہت سی باتوں پر اشارہ کرتا ہے، مکاشفہ میں بہت سی تفصیل سے لکھا ہے۔ میں آپ کو باتیں سکھاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ ریپچر ایک گپت یسوع کی آمد ہے، وہ ظاہری آمد نہیں ہے۔ وہ ہوا میں کھڑا ہوگا، نہ قوموں کو نظر آئے گا، نہ حکومتوں کو نظر آئے گا، مگر جو اس کے منتظر ہوں گے، جو اس کے انتظار میں ہوں گے، جو مردوں میں ہوں گے وہ جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ غائب ہو جائیں گے، مریں گے نہیں بلکہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جیسے یسوع ہوا میں اڑ کر اب آسمانوں پر چڑھ گیا، اس کے لوگ بھی آسمانوں پر کیا آئیں گے؟ چڑھ جائیں گے۔ پھر یہ دنیا کہے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ جب غائب ہو جائیں گے تو کہیں گے یسوع آیا تھا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ اس کے وعدہ تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اور اس کے لوگ آج زمین پر نہیں آسمان پر ہیں۔ اس فضل کو پہچانے جو ہم پر ہوا، اس لیے ہوشیار اور بیدار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں ریپچر کے لیے۔ کچھ اپنے یہاں نہیں سب رکھنا اپنے ساتھ، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خداوند آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا۔ اور اگر آپ دنیا کی فکر میں ہیں تو پھر آسمان سے آپ کے لیے کوئی برکت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آسمان کی فکر میں ہیں تو آسمان سے آپ کے لیے خدا یسوع من برسا دے گا۔ وہ کہتا ہے شیر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ سب قومیں آپ پر نگاہ رکھتی ہیں، ہاللیلویہ۔ سب قومیں یسوع پر نگاہ رکھتی ہیں، سب قومیں اب یسوع سے امید رکھتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ہمارے بادشاہ بک جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے بادشاہ کچھ نہیں کر پاتے، ہماری حکومتیں کچھ نہیں کر پاتی، لیکن یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جہاں گیا اس نے زندگی بکھیر دی، وہ قبروں پہ کھڑا ہوا تو لازر باہر آ گیا، اس نے جان دی تو قبریں تڑک گئیں،
اس کو چھونے سے لوگوں نے شفا پائی. اس نے مردوں پر ہاتھ رکھا وہ زندہ ہو گئے. اس نے بیماروں پر ہاتھ رکھا وہ شفا پا گئے. اس نے لنگڑوں کو چلنے کو کہا وہ چل پڑے. اس نے جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھول دیں کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ سب میں زندگی بانٹتا تھا. اور آج وہ زندگی صرف یسوع اور اس کے لوگوں میں ہے. اور اگر آپ گھبرا جائیں گے, کملا جائیں گے, خوف کھا جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ مسیحی ہیں. آپ کے پاس خوشخبری پہنچی ہے. اگر آپ خوشخبری رکھتے ہیں اپنے اندر تو خوش رہو. ان مصیبتوں میں خوشی منائیں, شادمان ہو, کیونکہ جینا میرے لیے کیا ہے؟ جینا میرے لیے کیا ہے؟ اور مرنا کیا ہے؟ دونوں طرف فائدہ ہے. کیا کریں گے؟ جینا مسیح کے ساتھ ہے تو شان سے جیے, تاکہ تبدیل ہو کر اپنے آپ کو بھی تبدیل کر لیں گے. آپ کا ریپچر میں نام لکھ لیا جائے گا. تبدیل کریں اپنے آپ کو. نامی مسیحی مت بنے. وقتی طور پر دکھاوے کے لیے بپتسمہ مت لیں. حقیقی زندگی بسر کریں. اپنے اندر یسوع رکھیں اور پھر دیکھیں آپ کا جیون یہاں بدلے گا تو آپ کا سارا جہان بدل جائے گا. آپ کبھی کسی بادشاہ کی طرف نہیں دیکھیں گے. آپ کبھی کسی انسان کی طرف نہیں دیکھیں گے, کیونکہ آپ جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ آسمان پر ہے. آپ کا جس پر ایمان ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. کتنے لوگوں کو برکت ملی ہے؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے. بہت سے لوگ ان حالات میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہیں. دہشت اور خوف ابلیس کا ہتھیار ہے. دہشت اور خوف کس کا ہتھیار ہے؟ ابلیس کا. اپنے اندر دہشت اور خوف کو ختم کر دیں. مت پریشان ہو کیا ہوگا, کیوں نہیں ہو رہا, بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کو موقع ملا ہے, آپ کلام پڑھیں, دعا کریں, خدا کی عبادت میں آئیں, اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں. مت پریشان ہو کہ کھانا پینا کہاں سے آئے گا. یہ سچ بات ہے, خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا. اس کا وعدہ ہے اگر تمہاری عبادت پرستش کرے گا میں تیرے روٹی پانی پر کیا کروں گا. برکت تو آپ کے اندر ہے. آپ کو لینا نہیں بلکہ دینا ہے, کیونکہ آپ کے پاس